السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو سلفائڈ ناول کے پارٹ 2 میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سلفائڈ ناول کا پارٹ 1 ضرور پسند آیا ہوگا۔ چلیں اس کا پارٹ 2 اب آپ کو بتاتے ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہوا میں سردی تھی، آرام دہ بستر پر سکون کی نیند زیر اثر نظر آنے والا وہ شخص ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کچھ حادثے ایسے بھی زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان بچ تو جاتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح تھیں۔ اذیت کی لہر اس شخص کے چہرے پر پھیل گئی۔ حواس بحال ہونے پر اس نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ ہاتھ بڑھا کر نیچے پھینک دیا۔ سسکیوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی اور یہ آواز اس کی روح کو کسی تلوار کی طرح زخمی کر رہی تھی۔ بالآخر اس کی برداشت جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ چیخا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس آواز سے بچنا چاہتا تھا، لیکن شاید کسی نے رونے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی ایسا دن نہیں گزرا تھا جب اس آواز نے اس کا پیچھا نہ کیا ہو۔ ایک بھی رات وہ سکون سے نہیں سو پایا تھا۔ اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھا۔ اب اس کا رخ اس شفیق ہستی کے کمرے کی جانب تھا جس کی آغوش میں اسے سکون ملتا ہے۔ اپنے مطلوبہ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ شفیق ہستی جاگ رہی ہوگی۔ آجو۔ دستک پر اندر سے آواز آئی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ ہستی اپنے بستر پر بیٹھی سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ بی جان! وہ تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے یاسین کو عقیدت سے چوم کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ شاہ بیٹا تم سب خیریت تو ہے نا؟ بی جان کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بی جان، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آنسوؤں کا ایک گولہ سا اس سے گلے میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بی جان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آج پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بی جان پیار بھرے لہجے سے پوچھ رہی تھی۔ جانے دو آنسو کیسے؟ اس کی آنکھوں سے پھسل کر بی جان کی گود میں جذب ہو گئے۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے بی جان، کیسے؟ وہ اذیت سے 2-4 لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ بی جان نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ کوئی 3 سالوں سے لگاتار رو رہا ہے بی جان، ایک بھی رات وہ چپ نہیں ہوا۔ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ چشمے یاقوت کی مانند ہے برستی آنکھیں، میرے یوسف میری نظروں کو بنائی دے جا۔ بی جان کا کلیجہ جیسے اپنے بیٹے کی بات پر چھلی سا ہو گیا تھا۔ کیا وہ شخص تھکتا نہیں بی جان؟ کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس اتنے آنسو؟ وہ چپ چاپ کیوں نہیں ہوتا بی جان؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ زخم گہرا دیا ہے تم نے بیٹا، اتنا گہرا زخم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بی جان کے کہنے کے بعد اس کے سر پر پھونک ماری، جیسے ساری بلائیں آج ہی ٹال دینا چاہتی ہوں۔ اسے کہہ دیجئے کہ وہ چپ کر جائے بی جان، چپ کر جائے، خدا کا واسطہ، وہ کہہ رہا تھا اور بی جان سن رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یہی الفاظ دہراتا رہا اور پھر تھک ہار کر، یا شاید اس سکون کے باعث جو اسے بی جان کی گود میں ملا تھا، وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔